بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا محنت کا میدان ہے۔ ابھی مختلف طریقوں سے لوگ محنت کرتے ہیں، اور ایک طریقہ تو وہ ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ ایک وہ طریقہ ہے جو لوگوں نے خود بنایا ہے، اپنے طریقے پر محنت کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ نقشوں میں لگ جاتے ہیں، اس میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے کامیابی کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ دنیا تو ساری اللہ پاک کی ہے اور ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ ایک چیز بھی نہیں تھا تو اللہ پاک نے ارادہ فرما کر سارے کائنات کو وجود دے دیا۔ تو یہ سارا کائنات اللہ کا مخلوق ہے، اللہ اس کے خالق ہیں، اور اللہ پاک جل شانہ مالک ہیں، یعنی ساری چیزوں پہ اللہ پاک کا قبضہ اور قدرت ہے۔ جیسے اللہ پاک چاہے گا ایسے استعمال ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ سارے انسان اس پہ چل کر کامیاب ہو جائیں، اور جب اللہ کے پاس جائیں تو کامیابی کے ساتھ چلے جائیں۔ اور ایک راستہ وہ ہے جو لوگوں نے خود اپنا ترتیب بنایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بڑا مہربان کریم ذات ہے، تو بندوں کی کامیابی کے لیے صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ انسانوں کو کامیابی والا راستہ بتائیں، کہ کامیابی جہاں تمہیں نظر آتا ہے وہاں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اللہ جل شانہ کے حکموں میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اور اللہ پاک نے کامیابی دین میں رکھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سمجھاتے لوگوں کو۔ بعض لوگوں نے اپنا ایک راستہ اختیار کیا تھا، کوئی سمجھتے تھے ظاہر چیزوں میں دے کر کہ کامیابی تو اس میں ہے کہ مجھے سب سے زیادہ بادشاہی مل جائے تو میں پھر سب سے زیادہ کامیاب ہو جاؤں گا اپنے عقل کے مطابق۔ تو اللہ جل شانہ کریم ذات نے بادشاہوں کے پاس بھی انبیاء علیہ السلام بھیجا کہ جہاں تم کامیابی سمجھتے ہو اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ پاک کے ماننے میں کامیابی ہے۔ تو وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے، اپنے عقل پہ چلتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اس کے پاس جاتے، اس کو سمجھاتے، لیکن جس کے سمجھ میں نہیں آیا پھر بادشاہی اللہ پاک نے نہیں لیا، ملک نہیں لیا۔ بعض بادشاہی سے گزرے ہیں کہ پوری دنیا پر اس کی بادشاہی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے اندر اس کو ناکام کر کے دکھا دیا کہ سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہی میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے پاس ہے، اللہ پاک نے اپنے احکامات میں رکھی ہے۔ جو اس پہ چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس پہ تجربہ کیا کہ بادشاہ تو کامیاب نہیں ہوئے، تو ہم زراعت میں کوشش کریں گے کہ زراعت کی وجہ سے، زمینوں کی وجہ سے، باغات کی وجہ سے، ڈیموں کی وجہ سے ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ تو اس کے پاس بھی اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ادھر کامیابی نہیں ہے جہاں تم سمجھتے ہو، جہاں تم دیکھتے ہو، کامیابی تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے احکامات میں رکھا ہے، اللہ کے ماننے میں کامیابی ہے۔ اپنی مرضی چھوڑو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کی مرضی پر زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ ظاہر کو دیکھتے تھے، ظاہر نقشوں کو دیکھتے تھے، دھوکہ کھا جاتے، کیونکہ دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دھوکے کا گھر ہے۔ ہاں، بہت تھوڑا فائدہ ہے اس کا، دھوکے کا گھر ہے۔ تو بعض لوگ نہیں سمجھے، اس کے اندر ناکام ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کثرت میں ہیں، ہم اس لیے کامیاب ہیں کہ ہم بہت کثرت میں ہیں۔ تو کثرت میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے احکامات میں ہے، اللہ کے حکموں میں ہے۔ ہر کوئی اس پہ چلے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو پھر وہ بھی نہیں سمجھے، اللہ پاک جل شانہ اس کے پاس نبی کو بھیجا، سمجھایا، اس کو بہت محنت کیا، نہیں سمجھے تو وہ کثرت کے ساتھ وہ ناکام ہو گئے۔ یعنی قوم عاد جو تھی وہ اللہ پاک نے اس کو طاقت دیا تھا، بڑے طاقتور
جسم تھے اس کے درختوں کو زمینوں سے جڑوں سمیت نکالتے تھے، یعنی درخت کو دیکھو کتنے طاقت والے. تو اللہ پاک نے اس کے پاس نبی بھیجا کہ اللہ پاک کو راضی کرو، اپنی مرضی نہ چلاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اب کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا ہم سے طاقت والا کون ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام سمجھاتے کہ وہ طاقت والا ہے جس نے تم کو طاقت دیا ہے، وہ تم سے بڑا طاقت والا ہے. ہم سے طاقت والا کون ہے؟ طاقت والا تو وہ ہے جو تمہیں طاقت دی ہے. تمہاری طاقت کہاں سے آئی؟ ایک آدمی کا 50 سال عمر ہے تو 51 سال پہلے اس کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں تھا. قرآن میں ہے کہ آپ قابل ذکر بھی نہیں تھے، آپ کو ماں کا پتہ بھی نہیں ہے، باپ کو پتہ بھی نہیں. 50 سال عمر ہے، 51 سال پہلے آپ کوئی قابل ذکر بھی نہیں تھے. پھر اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو وجود دیا ماں کے پیٹ میں، آپ کے لیے کیسے پیارا بندوبست کیا. ماں کے پیٹ میں اللہ نے آپ کی حفاظت کیا، کیسے نرم طریقے سے آپ کی تربیت کیا. پھر اللہ پاک نے آپ کو وجود دیا، پھر آپ کو رزق کا بندوبست ماں کی چھاتی میں کیا، پھر آپ کو طاقت دیا، پھر پاؤں میں طاقت دیا، دماغ میں طاقت دیا، ہاتھ میں طاقت دیا. پھر اپنے مالک کو بھول گئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنے خالق کو بھول گئے، تم خود پیدا ہوئے ہو. پاک نے فرمایا کہ یہ بچوں کو آپ پیدا کرتے ہیں، میں پیدا کرتا ہوں. ہمارے مولانا سے فرماتے ماں کے پیٹ میں بچہ ماں پیدا نہیں کرتی، اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ اس کو شکل بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کیسی شکل. اور اللہ پاک کے ساتھ خزانے، شکلوں کے خزانے. ابھی دیکھو کتنے انسان بیٹھے ہیں، ایک کا شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. اللہ پاک مصور ہے، شکلیں بنا جیسے چاہتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن بعض بیچارے وہ ظاہر کو دیکھتے تھے، ظاہر نقشوں میں پھنس کر اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتے تھے. اللہ بڑا کریم ذات ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجیں انسانوں کو کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے. اور پھر جو نہیں مانتا اس کو بھی بتا دیا کہ دیکھو کہ تم جہاں کامیابی چاہتے تھے اس میں ناکام ہو گئے، کیونکہ سارا دنیا اللہ نے بنایا ہے اور اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک دن اس کو ختم کریں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آسمان، زمین، سرند، پرند، انسان، جنات، ملائکے سب ختم ہو جائیں گے. پھر سب سوئے پڑے ہوں گے، کوئی جو ہے نا زندہ نہیں ہوگا. اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دے لینا. آج سے فرما دے کہ سارے شہزادے سوئے ہوں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ پاک خود فرمائے للہ الواحد القہار، ایک قہار کی بادشاہی. اللہ پاک بتاتے ہیں سب کو. انبیاء علیہ السلام سمجھاتے تھے لوگ کہ یہ محنت کا میدان جو ہے یہ ایک امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ کہ ظاہر سے یقین ہٹا کر، مشاہدے سے یقین ہٹا کر اللہ کے غیبی خزانوں پہ اللہ پر ایمان لے آؤ، یقین بناؤ. اللہ نے جو فرمایا، انبیاء علیہ السلام جو فرمایا حق و سچ ہے. تو کوئی حکومت میں کا ناکام دین کے بغیر، کوئی زراعت میں ناکام دین کے بغیر، کوئی مال میں ناکام دین کے بغیر، کوئی طاقت میں ناکام دین کے بغیر، کوئی جو ہے نا اکثریت والے تھے، اکثریت میں ناکام. کیوں؟ اللہ پاک کے بغیر کسی کو کامیابی کسی کو بھی نہیں ملی. دین کے بغیر نہ کسی کو کسی زمانے میں کامیابی ملی ہے، اور دین والے کبھی ناکام نہیں ہوئے. ہر زمانے میں ہر کسی کو جو کامیابی ملا، چین ملا، عزت ملا، وہ تو دین کی وجہ سے ملا. یعنی اپنے مرضی کو ختم کیا، اپنے مالک اور خالق کی مرضی کو اختیار کیا. لا الہ الا اللہ پڑھا. یہ ہے کہ ہمارا یقین بن جائے کہ ہمارے مالک اللہ ہے. انبیاء علیہ السلام یہ محنت فرماتے کہ اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو جس نے تمہیں ساری ضرورت تمہاری پوری کی ہے. انسان کا رب جو ہے
سارے رب العالمین ہے، اللہ پاک رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہمارا یقین بن جائے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ آئے تو زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے خاص طور سے اور لوگوں کے عام طور سے کہ آپ کو یہ بات پہنچا دوں۔ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب عرش پہ جلوہ فرما ہوئے تو بندوں کو کرم کی نظر سے دیکھ کر فرمایا، اے میرے بندو، میں تمہارا پروردگار ہوں، ہاں تم میری مخلوق ہو، تمہاری روزیاں میری قبضے میں ہے، ہاں تو روزیاں مجھ سے مانگو، ہاں اور فرمایا کہ اس چیز میں آپ اپنے مشقت میں نہ ڈالو جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ ہاں کہتے ہیں لوگوں پر خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کریں گے، لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو، تم پر مشقت ڈال دی جائے گی۔ ہاں فرمایا رزق کا دروازہ تو 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے ملا ہوا ہے اور کھلا ہوا ہے، جو نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے، اس سے اللہ پاک روزی اتارتا ہے ہر شخص کی نیت کے بقدر، اس کے عطا کے بقدر، اس کے صدقہ کے بقدر، اس کے اخراجات کے بقدر۔ خوب کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، باندھ کے نہ رکھو کہ تم پر باندھ کر دیا جائے گا۔ ہاں اللہ کریم ہے، فرماتے میں تمہارا پروردگار ہوں۔ ابھی ہم کہتے ہیں یہ روزی جو ہے یہ آسمان میں ہے، ہمیں دکان میں کارخانوں میں آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام مخلوق سے خالق کی طرف لوگوں کو بلاتے اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ اب دنیا ظاہر ہے اور آخرت کیا ہے؟ اس پردے میں ہے، تو دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دیتے انبیاء علیہ السلام، حضور پاک علیہ السلام، اور جو مخلوق میں پس جاتا تو اس کو خالق کی طرف بلاتے۔ ابھی مال سے مشاہدہ ہے، ظاہر نظر آتا ہے، اور اعمال سے یقین سے نظر آتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام مال سے نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے۔ مخلوق سے خالق کی طرف دعوت دیتے، دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دیتے، اور شیطان دنیا سے لوگوں کو ڈراتا ہے، مخلوق کی طرف دھیان کرتے ہیں۔ جب کوئی حال آتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا دھیان مخلوق کی طرف کرتا ہے کہ یہاں سے تمہارے کام بنیں گے۔ کہتے ہیں جو مخلوق کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ ٹوکرے کھائے گا، مخلوق سے بنتا نہیں ہے۔ بس یہ مقابلہ ہے، شیطان مخلوق کی طرف، انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف۔ شیطان دنیا سے لوگوں کو ڈراتا ہے، انبیاء علیہ السلام آخرت سے لوگوں کو ڈراتے، جہنم سے، جنت کی خوشخبری سناتے، آخرت بیان کرتے۔ مال سے نہیں ہوتا، مال سے ہوتا ہے۔ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، آخرت باقی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ محنت فرماتے، لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، انہوں نے بھی یہی محنت فرمائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگوں پر کلمے کی محنت کیا۔ ایسے معاشرے میں آیا، بڑا خراب معاشرہ تھا ایمان سے پہلے، جو بہت خراب معاشرہ کے علماء کرام فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی ایسا معاشرہ پیدا نہیں ہوا، نہ بعد میں، ایسے خراب حالات تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس بھیج دیا اور اس پر محنت کیا، ایمان کی دعوت دیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کیا، اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ دنیا سے، دل سے اس کے دنیا کی محبت، دنیا کے یقین، چیزوں کا یقین نکالا، اللہ جل شانہ ذات عالیہ کے یقین اس کی طرف بلایا، ایمان بنایا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گیا، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ گیا، اللہ کی محبت دل میں بیٹھ گیا۔ 13 سال نبی پاک علیہ السلام نے اس کے دلوں پر محنت کیا،
دیکھو لوگ محنت کرتے ہیں، کوئی کھیت پر محنت کرتے ہیں، کوئی کارخانے میں محنت کرتے ہیں، کوئی دکانوں میں بازاروں میں محنت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں پر محنت کرتے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی نقشوں کو بنانے کی محنت کرتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں آ جائے، مال آ جائے، ملک آ جائے، چیزیں آ جائے، عہدے آ جائے، ڈگری آ جائے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان۔ ہاں یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہاں سب پہ پناہ ہے اللہ پاک، جو چیزیں تمہارے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جس پہ فنا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ہاں یہ تم نے جانا یہ چیز سارے مخلوق چیزیں ختم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی کے طریقے بتائے، کیسی زندگی گزاریں گے۔ ابھی وہ اجتماع میں مولانا ابراہیم سے فرماتے، ایک یہودی آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ عظیم اخلاق والا ہے، تو اس کے اندازہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا میں تو 39 آدمی 40 آدمی مسلمان ہوں، مجھ سے پہلے بہت لوگ مسلمان ہیں، اس سے پوچھو میں کیسے اندازہ کر سکتا ہوں اس کا۔ تو مدینے میں جاتے لوگوں سے پوچھتے تو کسی نے مطمئن جواب نہیں دیا کہ ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی نے عرض کیا وہ کہا اس کو کہ جاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو، اس کی بیٹی ہے، وہ اسے زیادہ خبر ہے، اس کے باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے، اس کو پتہ ہوگا۔ تو اس سے کسی طرح پوچھا کسی ذریعے سے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی ہوں، مجھ سے تو بہت لوگ پہلے مسلمان پیدا ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ بچپن میں مسلمان ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، اس سے پوچھو۔ تو وہ جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اس کا اندازہ بتاؤ کہ حضور پاک علیہ السلام عظیم اخلاق والے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کا کتنا عظیم ہے، کتنا اخلاق والے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسا کرو کہ سارے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا مجھے اندازہ بتاؤ پہلے، جتنا ایک کوئی سمندر کا اندازہ لگا سکتے ہے کہاں تک ہے، کتنا پانی ہے، یا درختوں کے پتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے، ریت کے ذروں کا اندازہ، کہتے جتنے کائنات ہیں نا اس کے اندازہ مجھے بتاؤ پہلے، یہ گنو اور پھر اندازہ بتاؤ۔ کہ اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرمایا جیسے تم سارے کائنات چیزوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، جو اللہ نے فرمایا کہ عظیم اخلاق والے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے، اس نے ہمیں طریقے بتائے، زندگی گزارنے کا طریقے بتائے، اور وہ طریقے اللہ کو محبوب ہے۔ ایک تو کسی قوم کا طریقہ ہے، کسی علاقے کا طریقہ ہے، کسی ملک کا طریقہ ہے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جس کے سنت کہتے ہیں۔ ابھی وہ طریقے اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اگر آپ اللہ پاک سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میرا اتباع کرو، اللہ پاک تم سے محبت کریں گے، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ پاک غفور و رحیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں ابھی جو سنت اختیار کرے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے طریقے بتائے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، پورے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ایک ساتھی مسلمان ہوا، پاکستان میں آیا، تو پھر لوگ اس بیان کر رہے تھے، تو ایک جگہ تعلیم یافتہ لوگ تھے اس میں بیان کر رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، اسلام کا کون سا عمل آپ کو پسند آیا؟ اس نے کہا نیا مسلمان تھا، کہتے کون سا عمل محبوب، کون سا عمل پسند آیا؟ کہتے اسلام کا ہر عمل انسان کے لیے، ہر طریقہ رہبری کراتا ہے۔ پورا بچہ پیدا ہوگا کیا کریں گے اسلام نے بتایا ہے، یعنی پورا زندگی گزارنے کا طریقہ، جب مر جائے پھر بتایا
کہ ابھی کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کہتے اور دین میں نہیں ہے، ہر طریقہ جو ہے نا انسان کے لیے زندگی کا رہبر ہے۔ نئے مسلمان نے جواب دیا۔ ہاں، ایک آدمی نے مسلمانوں کا، نئے غیر مسلم تھا باہر ملک میں، جب مسلمانوں کو دیکھا، اس کے کفن دفن کو سارا جو ہے نا اس کے ساتھ تھا، کوئی دوست تھا اس کا، جب دیکھ لیا تو اس پر وہ مسلمان ہو گیا کہ اسلام میں ایک میت کی کتنی عزت ہے، ایک آدمی مردہ ہے اس کو کتنا عزت دیا ہے، کس طرح اس کا اکرام ہے، کیسے طریقے کے اس کو غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، عزت کے ساتھ اٹھاتا ہے اور عزت کے ساتھ اس کو سنبھالتا ہے، تو اسلام میں زندہ آدمی کی کتنا عزت ہوگا۔ ایک عمل کو دے کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا سنت طریقے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ ابھی آپ خود دیکھ کہ نبی علیہ السلام کی انگلی کے ایک اشارے میں اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ابھی پورا بدن جو حضور پاک علیہ السلام نے عمل کیا اس میں کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی خیریں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ تو گھر میں وہ بھوکا تھا، لوگوں سے سوال پوچھے، جواب دیا، کسی نے کھانے کا بندوبست نہیں کیا، کئی دن سے بھوکا راستے میں بیٹھا۔ نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر مسکرائے، گھر میں لے گیا۔ جب گھر میں لے گیا تو گھر میں پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ 1 پیالی دودھ ہے، ہدیہ میں آیا ہے۔ جب صدقہ آتا نبی علیہ السلام اوروں کو کھلاتے، خود نہیں کھاتے، جب ہدیہ ہوتا تو اوروں کو بھی کھلاتے، خود بھی کھاتے۔ ابو ہریرہ نے ان کو فرمایا جاؤ اب اصحاب صفا کو لے آؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کئی دن سے بھوکا، 1 پیالی دودھ کا ملا، ابھی وہ اصحاب صفا لائیں گے، وہ تو بہت زیادہ آدمی ہیں اور مجھے حکم ہوگا کہ تو اس کو پلا دے، پتہ نہیں میرا نمبر آئے گا کہ نہیں، سوچتا رہا۔ کہتے ہیں لیکن ماننے کے بغیر تو چارہ نہیں، جا کے میں نے اصحاب صفا کو لیا، 70 آدمی تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو پلاؤ۔ میں نے ایک کو پیالی دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو، 70 آدمی نے 1 پیالی سے دودھ پیا۔ پھر فرمایا تو پی لے، کہتے میں نے پی لیا، کہ اور پی، میں نے اور پیا، کہتے اور، کہتے بس یار ادھر تک آ گیا، نہیں پی سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے نوش فرما کر وہ پیالہ ختم ہو گیا۔ ابھی نبی علیہ السلام کا ایک ہاتھ لگا، 1 پیالہ 1 آدمی کے لیے کافی، 70 آدمیوں کے لیے اللہ پاک نے اس کو کافی کر دیا، برکت ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے اعمال ہماری زندگی، ہمارے گھر میں سارے گھر والے سنت پر چلیں گے، کتنی برکتیں ہوگی اس میں۔ برکت سنت میں ہے، دین میں برکت ہے۔ ایک بزرگ نے کسی کو 500 روپے دی تو اس نے کہا کہ اس کو رکھ دو، اس میں برکت ہوگی۔ مولانا نے فرمایا کہ برکت رکھنے میں نہیں ہے، خرچ کرنے میں برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں سارے رواج طریقے ختم ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت اعمال زندہ ہو جائے۔ ابھی دیکھو پہلے زمانے میں لنٹین ہوتا تھا روشنی کے لیے، ایک آدمی کے ساتھ لنٹین تھا اور وہ بجھایا ہوا ہے، اور 10 آدمی ہیں اس کے ساتھ، روشنی نہیں ہے، یہ بھی اندھیرے میں جا رہا ہے، وہ بھی اندھیرے میں جا رہے۔ اگر اس کو روشن کرے گا تو سارے لوگ روشنی میں جائیں گے۔ مسلمان کو اللہ نے سنت والا، روشنی والا زندگی دیا ہے۔ ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے اگر مسلمان سنت لباس اختیار کرے، سنت والا زندگی اختیار کریں گے تو کافر لوگ اس کو دیکھیں گے مسلمان ہوں گے۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں ایک ملک میں بیٹھی ہوئی تھی، پٹھان تو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہم نے کوئی شرید بنایا، ایک برتن سے 6-7 آدمی کھاتے۔ تو ایک ملک والے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، کہتے تو ہم اپنی انگلیوں سے ڈرتے ہیں، یہ چمچ سے ڈرتے ہیں، اور یہ سارے مل کے کھاتے ہیں، تو یہ حق دین ہے۔ کہتے 7 آدمی اور 7 آدمی مسلمان ہوں گے۔ مسلمانوں کے ایک عمل دیکھا، اللہ کرے کہ ہم سارے مسلمان سنت والی زندگی اختیار کریں۔ اس کے لیے محنت ہے، کیا ہے؟ ہر شعبے میں حضور پاک علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جائے۔ محنت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے میں، محنت میں حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے، پھر برکتیں دیکھو، خیر دیکھو، محبتیں دیکھو، ہاں عزت ہے اس میں،
سنت والی زندگی میں عزت ہے. کہتے ہیں جو سنت والی زندگی اختیار کرے گا فاسق اور فاجر لوگوں پر اس کا رعب ہوگا. پاک باز لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی اور رزق میں اللہ اس کی برکت دے گا اور دین پہ اللہ استقامت نصیب فرمائے گا. ہاں دین سے بگڑے گا نہیں، مضبوط ہوگا دین پہ سنت کی وجہ سے، ہاتھ میں ایمان پہ ہوگا، استقامت نصیب فرمائے گا. تو یہ ہمیں محنت ہے کہ کلمہ دیا اور کلمے کی محنت ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ روشن والی کلمے والی زندگی پہنچائیں. ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہے. صحابہ کرام کلمہ پڑھتے اور کلمے کی محنت کرتے، سارے انسانوں کو روشن کرتے. نبی علیہ السلام کا فرمایا کہ نہیں سراج منیرہ، ایسا چراغ جیسے چراغ جلتے ہوں. نبی علیہ السلام کو جب وحی آئی تو اس کو دعوت شروع کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روشن کیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو روشن کیا، تو انہوں نے اور لوگوں کو دیا. ابھی روشنی پھیلتا گیا. نبی علیہ السلام حج پہ جاتے یعنی 1,24,000 قومی علماء کرام فرماتے ہیں یا 2 لاکھ آدمی اس کے ساتھ حج پہ گئے. ابھی کچھ سالوں میں کتنے لوگوں کو روشن کیا. حضور والا زندگی، کلمے والا زندگی روشنی ہے. تو سارے مسلمانوں کے اس کلمے کی محنت صحابہ کرام کرتے تھے تو دنیا سارے انسانوں کو کلمہ پہنچا دیا. تو اللہ نے یہ محنت دیا ہمیں، کلمے کی محنت دی ہے، کلمے کی تجارت دی ہے کہ ہم کلمے کی تجارت، کلمے کو لے کر صحابہ کرام کلمے والے زندگی اختیار کیا. لوگ کہ اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے. اسلام لے آؤ. اسلام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے. تو لوگ پوچھتے اسلام کیا ہے؟ کہ ہمیں دیکھو، ہم کو دیکھو، بس یہ اسلام ہے. ہمارے طرف ہم اسلام والی زندگی اختیار کریں، ساری دنیا میں کلمے کے لیے جائیں گے. اور کیسے جائیں گے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میں کلمے کی محنت تو اللہ نے دی ہے. ابھی ساری دنیا جانا تو مشکل ہے، پھر اللہ نے اپنے خزانوں کی چابی مسلمان کو دیا ہے کہ جو تمہیں حاجت ہو. کہتے ہیں انسان نام ہے عجز انکساری اور احتیاج کا. یہ احتیاج سے بھرا ہوا ہے، محتاج ہے، عاجز ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنے خزانے اس کے لیے کھولی دیے. اپنے خزانے نماز دی ہے کہ میرے ایک عالم فرماتے اللہ کے خزانے بڑے پڑے ہیں مگر طالب نہیں ہے. اللہ پاک کو اپنے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کمی بھی نہیں ہوتا ہے. ابھی دیکھو کب سے ہوا چل رہی ہے، اللہ چلاتے. ہوا سب سے بڑی انسان کی زندگی گزارنے کا ضرورت ہے. پانی سے بھی زیادہ ضرورت ہے ہوا. اللہ پاک سب کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. کم ہوتا ہے کہ اس دفعہ سارا ہوا ختم ہو گیا اور سارے لوگ مر گئے. کیوں؟ کہ ہوا ختم ہو گیا. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتا. نماز اللہ نے دی ہے، جو آپ کی ضرورت ہے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. ہمارے سے فرماتے کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے نا، مسجد میں کہتے ہیں اللہ جل شانہ سے خوش ہوتا ہے اسے جو بچھڑا ہوا دوست کسی کے ساتھ مل جائے، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اس سے زیادہ اللہ جل شانہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے. تو ایسے فرماتے جب میں مسجد میں آ جاتا ہوں تو میرا یقین ہے کہ اللہ پاک اس وقت مجھ سے خوش ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، ساری حاجتیں پورا فرما اور سارے انسانوں کو ہدایت دے دی. ہاں ابھی مسجد میں جب آئیں گے تو نماز کے لیے ہماری حاجت ہے. صحابہ کرام تو فرض نماز کا انتظار کرتے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ابھی جب یہ ہمارا یقین ہوگا کہ نماز ہم بنائیں گے، یقین جانو اگر ہمارے سارے مسلمانوں کی نماز بن گئی نا، اتنی زندگی آسان ہو جائے کہ نماز تو وہ حکم ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک تمہارے مسئلے حل کر دیتا ہے. ابھی روزی کا مسئلہ نماز سے حل ہوتا ہے اگر صحیح نماز پڑھنے والے مسلمان بن گئے. روزی میں صرف کھانا نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں روزی میں بہت ساری ضرورتیں ہیں، شادی بھی ہے، گھر بھی ہے، جو آپ کی ضرورت ہیں وہ اللہ پاک آپ کو پورا فرمائے گا اگر نماز صحیح پڑھنے والے ہیں. رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے اور پھر قبر کا مسئلہ اللہ پاک حل فرماتا ہے. قبر کے عذاب سے اللہ پاک آپ کو بچائے گا نماز کی برکت سے. کتنا بڑا حکم ہے اللہ پاک کا.
ابھی مسائل تو بعد میں آنے والے ہیں. ہم کسی کو کہتے ہیں، کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے، یار بہت میرا دل چاہتا ہے لیکن میرا کوئی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. ہمارے حضرات فرماتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے بجلی گھر مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ دنیا کے سارے مسائل، سارے پریشانی جمع کرو، ایک موت اس سے بن جائے گی، ختم ہو جائے گی. موت سے سارے مسئلے، سارے پریشانی، ساری بیماری، سارے غم ختم. اگر قبر کا مسئلہ حل نہیں ہوا پھر کیا کریں؟ مسئلہ تو وہ ہے جو قبر کا مسئلہ ہے، وہ حل ہوگا نماز کی برکت سے. پھر پل صراط ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس پہ گزرنا ہے. اگر صحیح نماز اہتمام سے پڑھیں گے تو اللہ پاک نماز کی برکت سے پل صراط کا مسئلہ بھی حل فرمائے گا، بجلی کی طرح چلا جائے گا. اور قیامت میں حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب میں کس کا دائیں ہاتھ پہ عمل نامہ دیا گیا تو وہ خوش ہوگا کہ مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا. تو جو نماز کا اہتمام کرے گا تو وہ مسئلہ بھی اللہ پاک آسان فرمائے گا، عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ ملے گا. اور آخر جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جہنم سے بچنا، جنت میں جانا. نماز کی برکت سے اللہ جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. ابھی جو سارے مسئلے کا حل ہے، تو اذان ہو جاتا ہے، پھر مسلمان کیا کرتے؟ بازار میں زیادہ ہوتے ہیں، مسجد میں زیادہ ہوتے ہیں. تو مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ مسائل کا حل کرنے والے کو ناراض کر کے تو مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بازار میں تھا تو اذان ہو گیا، سارے لوگ دکان چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے. میں نے کہا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ یہ رجال ہے، رجال، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کا خریدنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا اور اس کا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا. یہ مرد ہے. صحابہ کرام کو قرآن نے رجال فرمایا. اب یہ ہم ایسی محنت کریں کہ مسلمان دین کے فضا بن جائے، سارے مسلمان نے کلمے کی محنت کرے، سارے مسلمان حضور پاک علیہ وسلم کی سنت کی محنت کرے، سارے مسلمان نماز پڑھنے والے نماز بننے کی محنت کرے، تو کوئی بے نمازی رہ جائے گا؟ ہمارے حضرات فرماتے ایک پر تو محنت کرو کہ ایک نمازی بناؤ، روزانہ ایک نمازی بناؤ. تو مہینے میں تو 30 نمازی ہو گئے. اگر بہت کمزور ہے ہفتے میں ایک نماز والا بناؤ، تو مہینے میں تو 4 نمازی ہو گئے. سال میں 50 نمازی، 48 نمازی آپ نے بنا دی. اس کا نماز کا اجر بھی آپ کو ملے گا. اگر سارے لوگ ہم نماز کی محنت کریں تو کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. اور پھر اپنی نماز پر بھی محنت کرنے ہیں کہ ہماری نماز جاندار ہو. جب نماز جاندار ہے تو زندگی شاندار ہے. صحابہ کرام نے نماز بنایا، ہم نے نماز پر محنت نہیں کیا، بس نماز پڑھتے ہیں رواج کی طرح. اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھیں. جو مسئلہ ہے میں نماز پڑھوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. صحابہ کرام تو بارش کے لیے نماز، بارش پرستی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مسئلہ ڈالا، زمین پہ ہے نا، بنجر زمین ہے، کسی نے دے دیا، خادم کو کہا مسئلہ ڈالو ادھر. نماز پڑھتے 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 کہ اللہ جل شانہ نے وہاں سے اس کو بعد یہ کودو تو اللہ پاک نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں نماز پڑھی تو نماز پہ کیا ہوا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بس کرو، اللہ پاک کا مدد آ گیا. نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے. ہمارے ایسے فرماتے ہم 2 رکعت پڑھ دیں بس ہم پہنچ گئے. پڑھو نماز. فرمایا حضور پاک نے نماز پڑھتے رہے. ابو بکر نے یا رسول اللہ بس کرو، اللہ کی مدد آ گیا. پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ میں فرشتے بھیجتا ہوں، 1000 فرشتے. ایک فرشتہ اللہ بھیجے گا تو ساری دنیا کا ایک چیخ لگائے گا، سارے لوگوں کے کلیجے پڑھ ساری دنیا کو ختم کرے گا. اتنی طاقت اللہ نے فرشتے کو دیا. اکرام کے لیے، اطمینان کے لیے کہتے ہیں 1000 فرشتے بھیجتا ہوں. پھر فرمایا 3000 فرشتے بھیجتا ہوں. پھر فرمایا 5000 فرشتے بھیجتا ہوں. پھر فرمایا میں بھی آپ کے پاس آتا ہوں نماز پر. یہ ہمیں سبق بتایا. ہم مخلوق کے پیچھے جاتے ہیں. مسئلے کیسے حل ہوگے؟ ہمارے واجد سے افضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہتے ایک آدمی آیا کہ ایسے میں میرا مسئلہ ہے، کوئی مقدمہ ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک میرا وہ فیصلہ کر دے.
کہ میں نے کہا صلاۃ حاجت پڑھو پھر جاؤ. تو کچھ دن بعد مل گئے کہ حاجی صاحب اللہ پاک کو آپ کو جزائے خیر دے دے کہ آپ نے مجھے عمل بتایا تو میں سارے راستے میں پڑھتا رہا, میں جا کر تو فیصلہ میرے حق میں ہو گیا. کیسے سارے راستے میں؟ کہتے میں نے تسبیح نکالی صلاۃ حاجت صلاۃ حاجت صلاۃ حاجت. اے اللہ کیسے کریم ذات ہے. ایک آدمی پڑھتا نہیں ہے, صلاۃ حاجت کا نام لے کر اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ہم پڑھیں گے تو پھر کوئی مسئلہ رہ گیا؟ تو بھئی ہم نماز سیکھیں, نماز کے لیے محنت کریں, پھر اللہ سے مانگے یا اللہ حقیقت والے نماز نصیب فرما. ہاں حقیقت والے نماز کی حقیقت کہ اللہ صحابہ کرام نے کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں نماز ایسی پڑھو کہ ایک نماز اپنے آپ کو کہو کہ میں ایک نماز اللہ کے سامنے پیش کروں, ایک نماز تو ایسے بناؤں کہ اللہ مجھے کہے کہ ایک نماز لے آؤ جو میرے لیے پڑھاؤ. خوشو خوشو کہتے ہیں نماز پر محنت کرو, چلو اس نماز پر محنت کروں کہ اللہ کے سامنے میں پیش کروں. اس تو ہر نماز پر ہماری محنت ہوگی. اور عالمانہ نماز, علم کی روشنی میں ہم نماز پڑھیں. ابھی نماز پڑھتے ہیں, ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کڑا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میں فرض پورا کر رہا ہوں, واجب پورا کر رہا ہوں, سنت پورا کر رہا ہوں, مستحب پورا کر رہا ہوں. یہ آپ کو علم ہو کہ قیام میں کیا کیا چیزیں مجھے پتہ ہو, رکوع میں کیا کیا چیزیں مجھے پتہ ہو, قاعدے میں کیا کیا چیزیں مجھے پتہ ہو. یہ سیکھنا ہے. موٹے موٹے 100 مسائل ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہو کس چیز پہ نماز ٹوٹتی ہے. یہ سیکھنا ہے اور پورا زندگی سیکھنا ہے. ہم تو مسلمان ہیں, مسلمان کو تو یعنی ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں. مطلب ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا ہے. حال تو آئے گا, کبھی غربت کا, کبھی مالداری کا. ایک عالم فرماتے, بہت بڑے عالم کہتے کبھی اللہ پاک مال دے کر آزماتے, کبھی لے کر آزماتے. ابھی وہ آزمائش ہے, حال آیا, ابھی حال کا امر کیا ہے؟ حال تو آئے گا, ہم تو انسان ہیں. ایک مولانا صاحب نے کہا کہ ایک طالب علم نے اس کو فون کیا کہ مولانا صاحب دعا کرو, کچھ حالات ہے, پریشانی ہے. مولانا صاحب نے فرمایا دنیا میں تو حالات ہوں گے, کوئی جنت توڑا ہے؟ حالات تو ہوں گے, لیکن حال میں اللہ کے امر کو پہچاننا. ابھی اللہ کیا چاہتے ہیں؟ حال تو آئے گا, اس حال میں مجھے اللہ کیا چاہتے ہیں, بس وہ کامیابی ہے. یہی علم ہے کہ 24 گھنٹے ہم زندگی گزاریں, اس کو ہم سیکھیں, علم کی روشنی میں زندگی گزاریں. اللہ کا امر کیا ہے, نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. کہتے ہمارا کوئی اشتغال نہ ہو ماں سے اللہ پاک کے امر. کوئی حال آئے اس میں ہم دیکھیں اللہ کا امر کیا ہے. یہ کامیابی ہے. بیماری آئی, اللہ کا حکم پورا کیا, نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کیا. صحت تو اللہ دیتا ہے, اگر صحت مل گیا تو کامیاب, صحت نہ ملا تو کامیاب. کوئی پریشانی آئی, مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے میرے پاس, اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے, فرمایا کہ کچھ لوگ آئے کہ ہم پریشان ہیں, مولانا صاحب دعا کرو. کیا پریشان ہے؟ تم مسلمان نہیں ہو؟ کہتے ہیں مسلمان ہیں. پھر کیوں پریشان ہیں؟ جب تمہیں پریشانی آئی کسی مفتی صاحب کے پاس, کسی عالم صاحب کے پاس اب گئے ہو کہ مولانا صاحب یہ پریشانی ہے, اس وقت ہم کیا عمل کریں؟ کہتے ہم تو نہیں گئے. کہتے اگر آپ اس کے پاس جاتے, اس موقع کا عمل بتاتے, حکم بتاتے, تو وہ آپ کرتے, اللہ پاک آپ کی پریشانی دور کرتے. تو یہ سیکھنا ہے, یہ علم ہے. دکان کیسے کریں؟ ہمارا مولانا صاحب فرماتے اجتماع میں کہ دیکھو مسلمان یہ سیکھو. کہتے ہیں لوگ بریانی بناتے ہیں, بریانی بنانا سیکھا ہے, گوشت بنانا سیکھا ہے, کیا کیا چیزیں بناتے ہیں. کہتے ہیں دنیا سے دین بنانا سیکھو. ابھی دنیا کا ایک ساتھی کہ دنیا نہیں ہے مسلمان کے لیے, سارا دین ہے. حالانکہ امر دکان میں کہتے جو دکاندار صحیح تولے گا, صحیح بولے گا, صحیح ناپے گا, فرماتے اس کا حشر اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائیں گے, شہداء کے ساتھ فرمائیں گے, صدیقین کے ساتھ فرمائیں گے, صالحین کے ساتھ فرمائیں گے. کرتا دکان ہے اور کہاں تک پہنچ گیا. سیکھ لے دکان. ایک آدمی زمیندارہ کرتا ہے, حکم کے مطابق کرتا ہے, کہتے جتنا کیتی ہے یہ سارا ذکر کرتی ہے, اور ذکر کا ثواب زمیندار کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. ابھی کتنا کیتی ہے, کتنا فصل ہے, کتنے باغات ہیں, کتنے درخت, وہ سارے ذکر کرتے ہیں, اور ذکر کا ثواب
کہتے ہیں اسے چیونٹی کہتے ہیں، پرندے کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، اس کا صد کے ثواب زمیندار کو ملتا ہے۔ ابھی دیکھو کرتا زمیندار ہے لیکن حکم کے مطابق کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زمیندار کتنا درجے بلند۔ مولانا صاحب نے فرمایا اگر اس کے قید سے کسی نے چوری کیا، وہ چور کو تو چوری کا پکڑ ہوگا لیکن اس چوری کا ثواب اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کیسے کریم رب ہے، سیکھنا ہے۔ ایک عادل بادشاہ قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگا، ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، حکم کے مطابق کرتا ہے، طریقہ حضور پاک علیہ السلام کتابوں میں کتنی مزدوروں کے واقعات ہیں، شرائط بتا دیتی، دین بتا دیتی، پھر کہتے ہیں اتنا مجھے مزدوری دو گے۔ ہم شرائط نہیں بتاتے، پہلے مزدور ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں گے، کام کریں گے، لیکن کام ہم مولانا صاحب فرماتے پہلے حق اللہ کا ہے، حقوق ہم جانتے نہیں ہیں، کہتے یہ حق ہے، کہتے پہلے حق اللہ کا ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کی اطاعت کرو، سب سے پہلے حق اللہ کا ہے۔ مزدور کتنے گزرے ہیں، کتابوں میں واقعات موجود ہیں، کہتے ہیں صحیح جو مزدوری کرے گا شام کو جب واپس آتا ہے سارے گناہ اس کے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں یہ مسلمان کا تو سورا۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ بڑے پریشان کہ اللہ پاک ذرے کا ایک ذرا شر کا بھی سامنے ہوگا، خیر کا ذرا بھی سامنے ہوگا، تو یا اللہ ہم کیا کریں گے؟ اس وقت کانا چھوڑ دیا، غمگین ہو گئی کہ اگر اللہ پاک ہمارے ذرے کا حساب کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ شر کا ذرا سامنے لائے گا تو کیا کریں؟ غم کی وجہ سے کانا چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آپ کو تھکاوٹ نہیں آتی، کہ تھکاوٹ تو آتی ہے، کہتے آپ بیمار نہیں ہوتے، کہتے بیمار بھی ہوتا ہوں، کچھ باتیں فرمایا کہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے اور نیکی تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ کیسے کریم اللہ ہے۔ تو ہم یہ سیکھنا ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر، کہ ہمارے ایک مولانا سے فرماتے اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو یاد رکھو۔ ابھی آدمی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آپ نے زمین پہ ذکر کیا، یہ کلمہ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش کے سامنے آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنا یعنی انسان کو دیکھو پھر اللہ کے سامنے آپ کا یہ کلمات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ایسے محبوب کلمے ہیں کہ جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے مجھے یہ کلمے محبوب ہے۔ سورج تو سارے دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، فرمایا سارے دنیا سے مفہوم اس کا ہے کہ کلمے مجھے محبوب ہے۔ کتنا ہم کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمائیے اللہ پاک کے عرش خاص خزانے سے اللہ پاک نے اتارا ہے، لا حول ولا قوت۔ پھر آدمی درود شریف پڑھتا ہے، رحمتیں آتی ہے، جو کثرت سے درود پڑھے گا نبی علیہ السلام اس کی شفاعت کرے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ہم کتنا پڑھتے سکتے ہیں دنیا میں، رحمتوں کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں آدمی بڑا خوش ہوگا جو جس کے اللہ میں درود شریف زیادہ ہو۔ ہاں، اور اس کے ساتھ انسان اعمال کا مشین ہے، استغفار کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، معافی مانگنے سے اللہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، جب توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر غم سے جو استغفار کو لازم پکڑے گا ہر غم سے اللہ نجات دے گا، ہر تنگی سے اللہ نکالے گا، ایسی جگہ سے روزی ملے گا جہاں گمان بھی نہیں ہو اس کا۔ گمان تو ہوتا ہے کہ میں نے زمیندار کیا، میں نے دکان کیا، میں نے نوکری کیا، یہاں سے ملے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ استغفار اگر سارے مسلمان پڑھیں گے تو اللہ جل شانہ نرخوں کو بھی آسان کریں گے۔ کوئی حکومت والے ارزانی آسانی نہیں کر سکتا، اللہ جل شانہ اعمال کی برکت سے ہاں جو تقوی اختیار کرے گا ہر تنگی سے اللہ پاک اس کو نکالے گا، ایسی جگہ سے روزی ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں۔ ہمارے ساتھ اعمال ہیں۔ ابھی نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں بتائی ہے، دعائیں۔ ایک آدمی، ایک عالم فرماتے 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں پشتوں میں،
ایک نبی علیہ السلام نے جو دعا مانگے وہ دعا کرتا ہے، کہتے ہیں وہ دعا مقبول دعا ہے. دعا مانگتے سکتے ہیں پشتو میں، اردو میں، عربی، لیکن نبی علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہتے ہیں اس دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے. گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک فرشتے اعلان کرتے آپ کو ہدایت دی گئی، آپ کی حفاظت ہو گئی، آپ کی کفایت ہو گئی، شیطان آپ سے دور ہو گیا. گھر میں داخل ہو، گھر کی دعا پڑھو، کہتے ہیں گھر میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھو گے. بسم اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو وہ شیطان کہتے ہیں اس گھر میں ہمارا جگہ نہیں ہے. بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کرو تو کہتے ہیں اس گھر میں ہمارے لیے کھانے کو بھی نہیں ہے، چلو اس گھر سے نکل جاؤ. دعائیں ہیں، ہر چیز کی نبی علیہ السلام دعائیں بتائی ہیں. یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے. پھر آپ کو ہمیں یہ دھیان ہوگا اللہ میرے ہر عمل سے خبردار ہے، پتہ ہے ہمارے ہر عمل کا اللہ کو علم ہے. اللہ جو میں دیکھتا ہوں وہ اللہ پاک میرا سنتا ہے، میں جو بولتا ہوں سنتا ہے، دیکھتا ہے اللہ پاک. تو یہ ذکر سے دھیان نصیب ہو. قرآن کی تلاوت کریں گے پابندی کے ساتھ، جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس کے اخلاق کو درست فرمائے گا. قرآن ایسے شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کیا گیا ہے. کہتے ہیں جو اپنے آگے رکھے گا اس کو جنت میں لے جاتا ہے، جو پس پش ڈالے گا اس کو جہنم میں گرا دیتے ہیں. سب سے اچھا دوست، سب سے زیادہ شفاعت کرنے والا وہ انسان کے لیے قرآن ہوگا. تو حافظ قرآن ہو، کم از کم 3 سپارے. جو قرآن حفظ نہیں کیا کم از کم 1 سپارہ قرآن کی تلاوت ہم کریں. قرآن کا حق ہے. قرآن اگر کسی سے مطالبہ کرے گا تو اس کا کام نہیں بنے گا. قرآن کے مطالبے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن پہنچانا ہے، قرآن بلاغ للناس، اور اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنا ہے. عمل تو آسان ہے، ایک ایک کلمے پہ لاکھوں نیکیاں ملتے ہیں، لیکن اس کا اخلاق کے ذریعے سے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے. اخلاق کیا ہے؟ کم درجہ. کہتے ہیں آپ کے زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ انسان ہے نا، یہ اللہ کی آبادی ہے. یہ علماء کرام فرماتے ہیں ایسے ڈرونی شکل جب آدمی بناتا ہے نا، اس پہ بھی اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو ڈراتا ہے. روب والا شکل، اس والا شکل، یا ایسے ہتھیاریں لے کر، مجمے لے کر روبانہ شکل کہ لوگوں پہ مارا روبو، اس پہ بھی اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو ڈراتے. پوچھو گی اس کی. کہتے خندہ پیشانی کے ساتھ کو دیکھو تو اس پہ آپ کو صدقے کا اجر ملتا ہے. کوئی نہیں کر سکتا. کسی کو خندہ پیشانی کے ساتھ مسلمان کو دیکھو، صدقے کا اجر اللہ پاک دیتا ہے. سلام کرو گے، اللہ پاک کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں. 20 مسلمانوں کو سلام کرو تو اس پر اللہ پاک آپ کو جنت واجب کر دیتے ہیں. کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے جاؤ بے غرض تو فرشتے اعلان کرتے ہیں تو بھی مبارک ہے، تیرے چلنے میں بھی برکت ہے، تو نے جنت میں اپنے لیے محل تیار کر دیا. محل تیار ہو گئے. کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے جانا، بس یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں لوگوں کو کھانے کھلاؤ. فرمایا نہیں پہلے میں نے عرض کی کہ نبی لوگوں پر خرچ کرو، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ. عرش مالک سے کمی کا خوف نہ کرو. صحابہ کرام نے یہ سیکھا تھا، امت پر خرچ کرتے تھے، لگاتے تھے. کہتے وہ لگاتے لگاتے غنی بن گئے، بچاتے بچاتے فقیر ہو گئے. وہ اپنے پہ نہیں لگاتے، صحابہ کرام امت پر لگاتے تھے. کلمے پہ لگاتے، مسکینوں پہ لگاتے، غریبوں پہ لگاتے، دینداروں پہ لگاتے. کہتے ہیں قیامت میں اعلان ہوگا اے امت محمدیہ فقراء، جاؤ جہنمیوں کے صف میں جاؤ اور اس کا ہاتھ پکڑو جس نے دنیا میں تمہیں 1 گھونٹ پانی دیا ہے، کپڑا دیا ہے، 1 روٹی کا ٹکڑا دیا ہے، اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤ. کہتے ہیں غریب
غریب عیالدار بیماروں کی جس نے عیادت کیا ہے، اعلان ہوگا یہ ممبروں پہ بیٹھ کے اللہ جل شانہ سے باتیں کر لیں۔ آج تو ہم جس کو جانتے ہیں، جس سے تمو اس کا پوچھتے ہیں، غریب بیماروں کی عیادت کرنے والے، اعزاز ہوگا قیامت، آ جاؤ قیامت، ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، اللہ سے باتیں کر لو۔ کیوں؟ تم نے غریبوں کا عیادت کیا ہے، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑا دیا، کہتے جاؤ امت، آج تو ہم فقیر ہیں، عیب سمجھ ہم غریب ہیں، جس نے آپ کی مدد کی ہے آپ کو اعزاز ہے، جاؤ جہنم کے صفوں کو ہاتھ پکڑو، جس نے تمہیں پانی دیا، روٹی کا ٹکڑا دیا، کپڑا دیا، اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ہاں بس اب کیا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ کہتے ہیں تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہوگا۔ تو ہم اللہ کے پاس نیکی جمع کریں۔ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، کیا بات ہے؟ اللہ کے پاس بس میں نے تو اللہ سے لینا ہے۔ صحابہ کرام ایسے ایمان یقین والے تھے، مرد اور عورتیں۔ کوئی سائل آتا نا، اس کو کوئی چیز بیچتا، پھر وہ خادم سے پوچھتا کہ سائل نے کیا کہا؟ کہتے آپ کے لیے دعا کیا، تو یہ گھر والا اس کے لیے دعا کرتا، عورت مرد ہوتا تو اس سائل کے لیے دعا کرتا کہ دعا کا بدلہ دعا پہ مل جائے، دعا کا بدل دعا پہ ہو گیا، اور اس کا اجر اللہ پاک سے لینا ہے۔ ایسے بس اللہ سے لینا ہے، تھوڑا عمل اللہ سے لینا ہے۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو ختم فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور اخلاص ایمان دے جڑواں بائی ہے۔ جتنا ایمان میں طاقت ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں صحابہ کرام نے ایک مد خرچ کیا، یعنی 3.5 غلہ کا ہوتا ہے، اگر تم پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرو اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس کے عمل میں اخلاص زیادہ تھا، اس کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح ایمان تھا، پہاڑوں کی طرح صحابہ کرام کے دلوں میں۔ ابھی اتنا بڑا ایمان والا کتنا اخلاص والا ہوگا؟ ہم تو تصحیح نیت کہ ہم نیت کو صحیح کریں، بس میں نے تو اللہ سے لے، نماز کیوں پڑھتا ہوں، روزہ کیوں کرتا ہوں، صدقہ کیوں، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا محنت جو ہے یہ امت کا وظیفہ ہے، تمغہ امتیاز دیا اللہ پاک نے، کام ترین عمر۔ انس رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو فرمایا کہ میں آپ کو ایسے لوگ بتاؤں جو قیامت میں، یعنی وہ انبیاء علیہ السلام نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے انبیاء علیہ السلام، اور شہداء بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں بتاؤ۔ نبی علیہ السلام فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو لوگوں کا محبوب بناتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگوں میں پھرتے ہیں، اللہ پاک کو محبوب بناتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو محبوب بناتے ہیں اللہ کے سامنے، اور لوگوں میں پھرتے ہیں۔ تو نے عرض کیا کہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کو محبوب بنانا، لوگوں کا اللہ محبوب بن جائے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے لوگ کیسے محبوب ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں میں پھریں گے اور لوگوں کو وہ اعمال بتائیں گے جو اللہ کو پسند ہے، اور ان اعمالوں سے بچائیں گے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جب یہ لوگ وہ عمل کریں گے جو اللہ کے پسند ہے تو یہ لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ دعوت تبلیغ کا محنت، اللہ نے وہ عمل ہمیں دیا ہے جو ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، محبوبیت والا۔ محبوب تو بڑا اونچا صفت ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے محبوب بن گئے، کیوں؟ کہ ساری دنیا میں پھرتے تھے۔